اور نادان یہ سمجھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں۔ انڈیا کے کسی عالم صاحب کو کوئی مسئلہ ہوا ہے، جس بندے کو گھر میں کوئی کھانا دوسری دفعہ نہیں دیتا نا، وہ بندہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کے خلاف بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس بندے کی اپنی بات اس کی وہ اپنی اولاد نہیں مانتی نا، وہ بندہ مولانا الیاس قادری صاحب کے خلاف بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہاں پر ہندوستان کے ایک مولوی صاحب کو مسئلہ ہوا ہے، تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں، تم جانتے ہو قادری صاحب، جانتے ہو قادری صاحب، تم نے کہا کہ ابلیس نہیں مناتا ہے، ابلیس نے نہیں منایا جن۔ میرے اپنے مزاج سے ہٹ کر یہ بیان ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس دلائل کی کمزوری ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کے اندر پڑھنا نہیں چاہتے، ہم ان چیزوں کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ ایک عادت نہیں ہے، ایک طبیعت نہیں ہے، ایک مزاج نہیں ہے کہ کسی بندے کے خلاف بولیں۔ اس بندے نے کہا ہے کہ اگر یہ مسئلہ شعر پڑھا جائے نا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام کا جشن یہ تو صحابہ کرام نے بھی نہیں منایا۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی نے زندگی گزاری نہیں منایا، ابو بکر صدیق نے اتنے سال خلافت کی، عمر فاروق نے خلافت کی، وہ جو انہوں نے ایک چیز رٹی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی میں اتنی دفعہ آیا ہے، اتنی دفعہ آیا، فلانے کی زندگی میں آیا ہے، انہوں نے نہیں منایا۔ بھئی مسئلہ یہ ہے، یہ دو چیزوں کو نا مکس کر دیتے ہیں، یہ فرق یاد رکھیں۔ ایک بات یہ ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی بڑی ہے، لیکن میں نے جلسہ نہیں کرنا، ویسے مجھے خوشی ہے، تو اس بندے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے خوشی بھی کرنی ہے، میں نے خوشی کے اظہار کے لیے اپنے گھر میں جلسہ بھی کرنا ہے، اس بندے سے بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا جو اختلاف ہے وہ اس بات سے ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے پر صحابہ کرام نے کسی قسم کی کوئی تشویش کا اظہار کیا ہو، ہمارا اختلاف یہاں پر ہے۔ اگر کسی صحابی نے جلسہ نہیں کیا تو پوری تاریخ میں کتابیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، آپ کے سامنے بھی ہیں، میرے سامنے بھی ہیں، پتہ نہیں اس کا نام جگجیت انصاری ہے یا کیا اس کا نام ہے، بھائی آپ کے سامنے بھی کتابیں ہیں، میرے سامنے بھی ہیں۔ کوئی ایسا صحابی رسول دکھائیں جنہوں نے سیرت النبی کا جلسہ کیا ہو، کوئی ایسا صحابی رسول دکھائیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کے حفظ قرآن پر، جس طرح آپ کے مدرسے میں ہوتا ہے حفظ قرآن پر انہوں نے دستار بندی کا جلسہ کیا ہو، حالانکہ صحابہ کرام حافظ قرآن نہیں تھے، 700 صحابہ کرام کو جنگ یمامہ کے اندر شہید ہو گئے تھے، اس کے علاوہ ہزاروں صحابہ کرام حافظ قرآن تھے۔ کوئی ایک صحابی کی روایت پیش کرے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی یا اپنے حفظ قرآن کے مکمل ہونے پر انہوں نے کسی قسم کی دستار بندی کی ہو، انہوں نے کسی قسم کا جلسہ کیا ہو۔ ہم اے اہل سنت کے عوام، آپ کب تک دلیلیں دیں گے؟ آپ دلیلیں مانگنے والے بنے کہ بھائی اگر میلاد کا جلسہ، میلاد کے اوپر میں دلیلیں پیش کرتا ہوں، آپ یقین کریں اس کی چاشنی کو ساری زندگی محسوس کرتے رہیں گے کہ یار آج تک تو ہم نے صرف خطیب صاحب سے سنا تھا کہ میلاد منانا چاہیے، یہ تو پوری تاریخ اسلام کے اندر موجود ہے کہ میلاد منانا چاہیے۔ آج سیرت امام اہل حدیث جلسے نہیں ہوتے، آج سیرت النبی کانفرنس سے نہیں ہوتی، تحفظ حرمین کانفرنس نہیں ہوتی، یہ مینار پاکستان پہ پچھلے دنوں ایک جماعت نے جلسہ کی ہے، کوئی بندہ بولے نہیں بولا۔ مسئلہ صرف ایک نبی علیہ السلام کے ولادت کے جلسے پر ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں امت کو نہ بتایا جائے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت کی شان اور عظمت کے ساتھ ہوئی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے خوشی بڑی ہے، اس سے بندے پوچھے خوشی کس طرح ہے، کہتا بس مجھے خوشی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ خوشی کی محفل منعقد کر دے جس طرح یہ منعقد کی ہے لوگوں نے، کہتے ہیں کہ میں نے اس میں شرکت نہیں کرنی، تو پتہ چلا مسئلہ کچھ اور ہے۔ جب تو ہر طرح کے جلسے میں شرکت کرتا ہے تو تجھے میلاد کے جلسے میں کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے، میں نے شرکت نہیں کرنی کیونکہ صحابہ نے نہیں کی، یا صحابہ کرام نے
نبی علیہ السلام کا میلاد کا پروگرام کیا ہے کہ نہیں، میں آپ کو ایک روایت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں کچھ حوالہ جات پیش کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، نسائی شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام نے ایک دفعہ گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جلسہ کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے، جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ، ہم اس لیے بیٹھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کریں۔ آپ یقین سے بتائیں اس جلسے میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا شروع سے اب تک؟ ہوئے نا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے کہ ندعو اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ونحمدہ، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، حمد بیان کریں، علی ما ہدانا لدینہ، اس بات پر اللہ کی حمد کریں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ آج ہم نہیں کہتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی علیہ السلام کو امتی بنایا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مشرک پیدا نہیں کیا، تو نے ہمیں ہندو یہودی عیسائی پیدا نہیں کیا، کیوں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیے۔ یہ اللہ کی حمد نہیں ہے؟ آج کے جلسے کو اور صحابہ کرام کے جلسے کو دیکھیں، آج ہمارے جلسے میں نہیں ہوتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہوتا ہے یہی کام جو صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، ومن علینا بکا، یا اللہ ہم اللہ کی حمد اس لیے بیان کرے کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان فرما دیا ہے۔ اسی چیز سے تو ہم نے اپنی تقریر کا آغاز کیا ہے، اسی بات سے تو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، کل کا جمعہ اسی بات میں تو پڑھایا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنا سب سے پیارا اور اپنا سب سے لاڈلا محبوب ہمیں بغیر کسی قسم کے مطالبے کی عطا فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے اپنا سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ یہ جلسہ دیکھیں صحابہ کرام کا، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے حمد کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں دین کی ہدایت دی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے آخر الزمان نبی کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ اس جلسے کو اور آج کے جلسے کو دیکھیں، ایک جیسا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں صلہ کیا ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہ اللہ کی قسم اس لیے بیٹھے ہو اللہ کی قسم؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم ہم تو اس لیے بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیجا ہے اور یہ خوشخبری سنا کے بھیجا ہے کہ میرے سونے حبیب اپنے صحابہ کو فرما دیں، یہ جو صحابہ کرام نے جلسہ کیا ہوا ہے نا، جس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری حمد و تیری ثنا ہے کہ تو نے ہمیں دین کی ہدایت دی اور تو نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا، یہ ولادت نہیں ہے کہ یا اللہ اپنا حبیب بھیج کر ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ اللہ نے بھیجا جبریل کو علیہ السلام، میرے حبیب کو جا کے خوشخبری دے دے، اور حبیب اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری دیں، اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہارے اس جلسے کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے اس چیز کا فخر فرما رہا ہے۔ یا فرشتوں دیکھو میرے محبوب کے غلاموں نے کتنا پیارا جلسہ منعقد کیا ہے۔ آج میلاد کے جلسے میں یہی تو ہوتا ہے، میلاد کا جلسہ کیوں منعقد کیا جاتا ہے؟ سبل الہدا والرشاد میں علامہ صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبل الہدا والرشاد میں خواب بیان کیا ہے۔ امام زرہونی بیان کرتے ہیں، اپنے وقت کا امام بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فقہا آپ کے میلاد مناتے ہیں، آپ کے ولادت کے بارے میں کچھ کلام کہتے ہیں کہ میلاد منانا چاہیے، اس کے اوپر کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ کیا آپ اس چیز سے خوش بھی ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ جو آپ کا اس طرح ولادت کے اوپر خوشی مناتا ہے؟ سنیں نبی علیہ السلام نے کیا بیان کیا، اپنے وقت کا امام بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا، کہا من فرح بنا فرحنا بہ، اور میرے غلام جو بندہ ہمارا ذکر کر کے، ہمارا جلسہ، ہمارا میلاد کر کے ہمارے ساتھ خوش ہوتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تو اس بندے کے ساتھ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ ہمارا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے ہم اس بندے کے ساتھ راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں۔ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے
کہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے نا، ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے، جلسہ کیا جاتا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی تو اور دوسرا تیسرا کام ہو نہ ہو، ایک کام ضرور ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بیان کرتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ، کہ کہتے ہیں میلاد میں اور کچھ ہو نہ ہو، الا ایک کام ضرور ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بھئی میں کسی بندے کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا، اگرچہ میں مفتی ہوں۔ امام ملا علی قاری محدث سلطان المحدثین بیان کرتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے الا ارغام الشیطان وسرور اہل الایمان۔ نبی علیہ السلام کے ولادت کی خوشی، نبی علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کو سن کر اللہ شیطان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اللہ اہل ایمان کی خوشی میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کس بندے کو نبی علیہ السلام کی ولادت سے خوشی ہوتی ہے، کس بندے کو نہیں ہوتی۔ ہمارے تو کسی بندے کے اوپر فتویٰ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ سنیں، بڑا ایمان افروز ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور واقعہ سنیں صحابی رسول کا، امام قسطلانی کا بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نا، حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے نا نبی علیہ السلام کی وقائع ولادت علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ صرف بیان نہیں کر رہے تھے، روایت کے الفاظ ہیں کہ اگلے لوگوں کو سکھا رہے تھے کہ یار نبی علیہ السلام کی ولادت اس طرح ہوئی ہے، اس طرح ہوئی ہے اور اس دن ہوئی ہے۔ اوپر سے آمنہ کے لال کی تشریف آوری ہو گئی۔ صحابی رسول اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام کی ولادت اس طرح ہوئی ہے، اس طرح ہوئی ہے، اس طرح ہوئی ہے۔ آگے سے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ایمان سے بتائیں کہ بندہ نبی علیہ السلام کا میلاد بیان کر رہا ہو اور آگے سے صاحب میلاد کی تشریف آوری ہو جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ اچھا یہ اس کتاب کا حوالہ ہے جس کو اغیار کے حکیم الامت اور ان کے پیر و مرشد نے کہا ہے کہ جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، میرا بھی یہی معمول ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف آوری ہوئی۔ الدرر المنظم کا حوالہ بتا دیتا ہوں، شیخ الدلائل شیخ عبدالعقیل آبادی کی کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، کہ میرے غلام تو نے میری ولادت، میرے میلاد کے واقعات بیان کیے، بے شک اللہ نے تیرے لیے ساری رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ والملائکۃ کلہم یستغفرون، اور اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کے مغفرت فرما دے۔ یہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ ومن فعل فعلک یحل بحالک، جو بندہ بھی اس طرح کرے گا وہ اسی طرح اجر و ثواب پائے گا جس طرح اللہ نے تجھے اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔ اور الدرر المنظم کے اندر حوالہ موجود ہے، من فعل فعلک نجاتک، کہ جس طرح میرا میلاد منانے کی وجہ سے اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے نا، قیامت تک جو بندہ بھی اس طرح میرا میلاد منائے گا اور میری ولادت کے واقعات بیان کرے گا، اللہ اس بندے کی اسی طرح مغفرت فرما دے گا جس طرح اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اس سے زیادہ کیا ولادت مصطفیٰ کو بیان کیا جائے۔ اس طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس، وہ نبی علیہ السلام کے ایک دفعہ ولادت کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ اوپر سے نبی علیہ السلام تشریف لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، اور میرے غلام اور عبداللہ بن عباس، او عبداللہ بن عباس، تو نے میری ولادت کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، اللہ نے تیرے لیے میری شفاعت کو حلال فرما دیا ہے۔ ہم تو اس وجہ سے میلاد مناتے ہیں کہ خوشی کس مدی انداز میں منائے۔ اچھا ولادت سے ہوتا کیا ہے؟ شارح بخاری امام قسطلانی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بخاری میں نہیں ہے، بخاری کی شرح بیان کرنے والا محدث بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ فرحم اللہ امرن اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادا، کہتے ہیں کہ اللہ اس
بندے پر رحم فرمائے جس بندے نے میلاد النبی کے مبارک مہینے کی راتوں کو عید بنا لیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی، تو کہتے ہیں کہ تیسری عید کتوں آئی ہے؟ یہ امام کسرانی بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرمائے جس نے ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا۔ آگے کہتے ہیں اس بندے نے ولادت کے راتوں کو عید بنایا لِيَكُونَ أَشَدَّ عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہتے ہیں میلاد کی رات کو عید اس لیے اس بندے نے بنایا کہ اللہ اس بندے کی بیماری میں اور اضافہ پیدا فرما دے جس بندے کے دل کے اندر بغض رسول کی بیماری ہے۔ میں فتویٰ نہیں لگاتا کہ جو بندہ میلاد نہیں مناتا اس کے دل کے اندر بغض رسول ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ ذکر ولادت کے ساتھ چڑھتا ہے اس بندے کے دل کے اندر بغض رسول کی بیماری موجود ہے۔ یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقائق تھے جو ہم نے پیش کیے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت صدیوں میں چلتی ہوئی آئی ہے۔ پہلی جو 2 صدیوں 3 صدیوں کا انداز تھا نا ولادت کا، میلاد کا، وہ انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ انداز مختلف اس طرح ہے، اس وقت خوشی کا ولادت منانے کا طریقہ یہ تھا جس بندے کا جب دل کیا وہ بندہ ولادت کی خوشی منا لیتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر بندہ جب چاہتا ہے اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دیتا ہے۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا یار کچھ لوگ اکٹھے ہو کر نا باقاعدہ ایک انتظام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا میلاد منایا کریں۔ ہر بندہ انفرادی طور پر بھی منائے، لیکن ہم ایک باقاعدہ منظم طریقے سے نبی علیہ السلام کا میلاد منائیں۔ اس مسئلے کو لے کر ان لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، کہتے ہیں میلاد منانا تو بعد میں شروع ہوا ہے۔ بھائی میلاد منانا اگر بعد میں شروع ہوا ہے تو جو میں نے صحابہ کرام کی حدیثیں پیش کی ہیں وہ میں نے لکھ دی ہیں، وہ حدیثیں میں نے تھوڑا لکھی ہیں، وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو پہلے وقت میں نبی علیہ السلام کے ولادت اور ولادت کی خوشی منانے کا طریقہ مختلف تھا۔ جیسے آج کوئی بندہ ولادت کی خوشی میں جھنڈیاں لگا لیتا ہے، یہ زمانے کی جدت ہے۔ ہم نے کل بیان کی ہے جمعہ کا، وہ بندہ بیان کرے، وہ بندہ ہر بندہ وہ بیان سنیے گا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے تمام شیطانوں کا تنقیدی محاسبہ، وہ بیان سنے آپ کو فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آج جو طریقہ نہیں کہ طریقہ مختلف ہے۔ آج کوئی بندہ پینا فلیکس کے اوپر اعتراض کرتا ہے، یار اس بندے کو ہم کیا سمجھائیں، کیا سمجھائیں؟ ایک بندہ اس سیلنگ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، ہم اس کو کیا سمجھائیں؟ یہ آج کے دور کا طریقہ ہے، جدت ہے، خوبصورتی ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ پنکھے کے اوپر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے تو میں تو اس کو قرآن کی آیت نہیں پڑھ کے سنا سکتا۔ قرآن میں کوئی آیت ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر یہ ثابت ہو کہ ایک وقت ایسا آئے گا تو پنکھے چلیں گے، نہیں آیت ہے۔ تو آج کوئی بندہ لاؤڈ اسپیکر پہ، ویڈیو پہ، جھنڈیوں پہ، یہ گاڑیوں کے اوپر کے اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا میلاد منانا اگر غلط ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ قاہرہ کے محدثین کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ہم حوالہ جات پیش کر رہے ہیں، یہ بالکل آخری بات ہے۔ نبی علیہ السلام کا میلاد یہ قاہرہ کے محدثین بھی مناتے رہے۔ کوئی بندہ حوالہ جات کہے گا تو اس کو WhatsApp پہ سینڈ کر دوں گا، وقت کافی ہو چکے۔ نبی علیہ السلام کا میلاد یہ قاہرہ کے اندر بھی منایا گیا۔ اگر میلاد منانا غلط ہے تو یہ مسئلہ امام محمد بن ظفر المکی کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا، جو اپنے وقت کا امام بھی ہے، اپنے وقت کا محدث بھی ہے۔ اسی طرح موصل ایک جگہ ہے، ملک ہے، موصل بھی بولتے ہیں، اس کے اندر نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں لوگ، منایا جاتا رہا ہے۔ اس کا حوالہ شیخ معین الدین عمر بن محمد وہ بیان کرتے ہیں، ان کو مسئلہ کیوں نہیں سمجھ میں آیا۔ اسی طرح اربل کے اندر حافظ ابو الخطاب بن دحیہ کلبی بیان کرتے ہیں کہ اربل کے اندر سارے لوگ نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ مسئلہ اربل کے محدثین کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ اسی طرح ملا علی قاری نے بیان کیا کہ اہل اسلام ہمیشہ سے نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی طرح مدینہ المنورہ میں امام ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے۔ اسی طرح مصر اور شام کے اندر نبی علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے، یہ سلطان المحدثین بیان کرتے ہیں۔ اندلس کے اندر بیان کرتے ہیں
امام اللہ علی قاری کہ نبی علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے، اسی طرح حرمین شریفین کے اندر بھی نبی علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے۔ مفتی عنایت اللہ وہ بندہ بھی بیان کرتا ہے کہ حرمین شریفین کے اندر نبی علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے۔ امام سخاوی وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اندر نبی علیہ السلام کا میلاد مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے۔ امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ اہل عرب نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ امام قطب الدین اپنے وقت کا محدث بیان کرتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں صدیوں سے محدثین اور عوام نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا میلاد وہ بیان ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو۔ امام محمد بن جار اللہ اپنے وقت کا محدث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے۔ اسی طرح مصر کے اندر سرکاری سطح پر شیخ محمد الرضا المصری وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے۔ اربل کے اندر امام ابن خلقان شافعی بیان کرتے ہیں کہ اربل کے اندر بھی نبی علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے۔ اسی طرح قوس ایک ملک ہے، امام کمال الدین بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے۔ امام کسرانی بیان کرتے ہیں کہ اہل اسلام ہمیشہ سے نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ امام اسماعیل حقی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے۔ امام سخاوی بیان کرتے ہیں، امام جزری بیان کرتے ہیں، امام ابو عبداللہ بن الحاج المالکی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے۔ امام زاہبی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا میلاد بیان ہوتا ہے۔ امام کمال الدین بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ سرکار کا میلاد وہ ہے کہ ایک کافر نے نبی علیہ السلام کی خوشی منائی تو اللہ نے کافر کو محروم نہیں کیا، تو جس بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہے اگر وہ بندہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائے تو اللہ اس بندے کو ولادت کی برکات سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ یعنی اگر ایک کافر ابو لہب اگر نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتا ہے اللہ اس کو بھی اجر دیتا ہے، تو اگر ایک مومن بندہ جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام ہے، اگر ایک مومن بندہ نبی علیہ السلام کا میلاد بیان کرتا ہے تو اللہ تو اس کو بدرجہ اولا نبی علیہ السلام کے میلاد کے برکات سے مستفیض فرمائے گا۔ اس کے علاوہ امام ابو زرع بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ہم نے لنگر کا انتظام کیا الحمدللہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کھانا کھانا اور کھانا کھلانا یہ بڑی برکت اور بڑی فضیلت والا کام ہے۔ یار آپ ولادت کی خوشی منائیں تو بندہ اعتراض کرتا ہے تو مجھے فون کرے میں ادھر آ جاؤں گا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ میں کہتا ہوں میرا ہر مقتدی اپنے گھر کے اندر نبی علیہ السلام کا میلاد ضرور منائے، پریشانی کس بات کی ہے؟ آپ بے فکر ہو کے منائیں۔ امام شمس الدین دمشقی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ولادت کی خوشی کافر نے منائی تو اللہ نے عذاب میں کمی کر دی، تو ایک مومن بندہ ولادت کی خوشی مناتا ہے تو اللہ اس کو کیوں نہیں اتنا ثواب عطا فرمائے گا؟ حافظ شہاب الدین بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت یہ کائنات کی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے مومنوں پر عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی یہ وہ بندہ ہے جس کو یہ 70 سے زائد مرتبہ نبی علیہ السلام کا جاگتے ہوئے دیدار کرنے والا محدث بیان کرتا ہے۔ اس بندے کو نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا میلاد بدعت ہے، یا نبی علیہ السلام کو تو کم سے کم ایک دفعہ جاگتے ہوئے بتا دینا چاہیے تھا۔ 70 سے زائد مرتبہ دیدار جو کروایا ہے تو نبی علیہ السلام کو بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ لوگ غلط کرتے۔ امام کسلانی نے بیان کیا، کسلانی کا حوالہ ہم پہلے پیش کر چکے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو نبی علیہ السلام کے ولادت کی راتوں کو اس لیے عید بناتا ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر بیماری ہے اللہ اس کی بیماری میں اور اضافہ فرما دے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا میلاد ہمیشہ سے اہل اسلام مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ شیخ نصیر الدین الطباخ بیان کرتے ہیں، امام جمال الدین بیان کرتے ہیں، امام یوسف بن علی بیان کرتے ہیں، امام زرقانی بیان کرتے ہیں، شاہ عبد الرحیم بیان کرتے ہیں، شاہ عبد العزیز بیان کرتے ہیں، سید احمد بن زینی بیان کرتے ہیں، محمد بن عبد الحی فرنگی محلی بیان کرتے ہیں، امام نبھانی بیان کرتے ہیں، امام سخاوی، امام ابن جوزی، ابن داہیہ، ابو شامہ، امام نصیر الدین، امام ظہیر الدین، علامہ ابن شامی بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے تو یہ لکھا ہے کہ
لا زال اہل الحرمین والمصر والجمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، وہ کہتے ہیں مکہ اور مدینہ یہ تو دور رہ گئے، مکہ میں، مدینہ میں، شام میں، مصر میں، یمن میں، مشرق اور مغرب کے اندر جتنے عربی ممالک موجود ہیں یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ وَيَحْتَمُونَ احتماما بلیغا، کہتے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں بڑا مبارکہ کرتے ہیں۔ یہاں پر روایت میں الفاظ موجود ہیں، آخری بات کمپلیٹ کر لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، لوگ خوشبوئیں لگاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ وہ بڑا لنگر پکاتے ہیں۔ وَيَحْتَمُونَ احتماما بلیغا، بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ پیسہ ہم نے تو اللہ کے فضل سے یہ رسم نہیں ڈالی کہ خطیب صاحب کے اوپر، مفتی صاحب کے اوپر پھینکے، ہم نے یہ رسم ہی نہیں ڈالی اللہ کے فضل سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے مکہ، مدینہ، مصر، شام، یمن اور عربی مشرق اور مغربی ممالک کے اندر اہل اسلام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ جو لوگ میلاد پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لوگ ان کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، جو مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں لوگ ان کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو جو 1 درہم خرچ کرتا ہے، 1 روپے خرچ کرتا ہے، اللہ 1 روپے کے بدلے میں ان کو 10 درہم عطا فرماتا ہے۔ اور ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ اس میلاد کا اجر یہ ہے، ایمان ٹھنڈا ہو جائے گا، کہتے ہیں اس میلاد منانے کا اجر یہ ہے، کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ میلاد کے صدقے ان کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ اور یار یہ میں نے اپنے گھر سے والے پیش کیے ہیں، نہیں بھی یہ پیش کیے، میں نے تو امام احمد رضا بریلوی صاحب کا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اپنے امام کے حوالے پیش کر دیے۔ اس لیے بے فکر ہو کے نبی علیہ السلام کا میلاد منائیں، ہر بندہ اپنے گھر کے اندر نبی علیہ السلام کا میلاد منائے۔